تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام و امام الانبیاء امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سمعین حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ اس کا جو عنوان اور ٹاپک تھا اس کو ذہن میں لے آئیں، کہاں وہ ختم ہوا تھا، اس کے اندر کیا کیا چیزیں اور کیا باتیں تھیں، اس کو ذہن میں لے آئیں، اس سے آگے چلتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اور واقعہ کربلا میں جو سن 61 ہجری میں پیش آیا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، جسے بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے، وہاں شہید نہیں ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے زندگی دی، جن کا نام علی بن حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور معروف زین العابدین ہے، اور بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کو بیمار کربلا کیوں کہا جاتا ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں وَكَانَ يَوْمَئِذٍ يُسَمَّى مَوْعُوظًا، فرماتے ہیں کہ اس دن، جس دن واقعہ کربلا رونما ہوا، اس دن امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی بیمار تھے، خیمے میں موجود تھے، میدان قتال میں سامنے نہیں آئے تھے، تو اس لیے ان کو بیمار کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ہماری زبان کے اندر اور عرف عام اور موجودہ حالات کے مطابق اگر دیکھا جائے، جو ان کو لقب دیا گیا اور نام دیا گیا، امام سجاد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بہرحال اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ سفر پہ جاری ہے، حلیۃ الاولیاء کے اندر بات موجود ہے۔ سفر کرتے کرتے تھک گئے، پڑاؤ ڈالا، اپنا خیمہ بنایا، اس میں بیٹھ گئے، خیمے کے اندر موجود ہیں۔ اسی ہی سفر کے راستے کے اوپر ایک اور شخص بھی سفر کر رہا تھا، جس کو پیاس بڑی شدت سے لگی تھی اور ضروریات کی جو چیزیں ہیں سفر کی ختم ہو گئی ہیں۔ وہ اپنی چیزوں کو تلاش کرتا ہوا، لوگوں کو تلاش کرتا ہوا امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے خیمے کے دروازے کو، اس کے پردے کو کھولتا ہے، اندر دیکھتا ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، آپ بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی دیکھا، واپس قدموں میں تیزی کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ امام صاحب نے بلا لیا، اپنے غلام کو بھیجا، کہا اس کو بلا کے لے آؤ، بلا کے لایا گیا، اس کی بڑی خدمت تواضع کی، 3 دن تک سفر کے اندر رہے، اور اس شخص کی امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی اس کی خدمت کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد جب جدا ہونے لگے، جانے لگے، تو امام صاحب نے اس شخص کی جس کی خدمت کی تھی، اس شخص کو کچھ اشرفیہ، کچھ درہم و دینار تحفے میں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے سفر کو جاری رکھو، سفر کے اندر ہو سکتا ہے آپ کو زیادہ راہ کی ضرورت پڑے اور اس کو استعمال کر لینا، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ جب جانے لگا وہ شخص، وہ کیا کہتا ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی مجھے ایک سوال کا جواب دیں آپ، بڑی کام کی بات ہے، اگر سونے کے پانی کے ساتھ بھی لکھتا رہوں گا اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں کہ مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ جی کیا سوال ہے؟ لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہا اور جاتے ہوئے تحفے بھی دے رہے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، بنا پہچانے اب میری خدمت بھی کرتے رہے اور مجھے تحفے بھی دے رہے ہیں، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ کہتے ہیں تجھے میں نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، تبھی تجھے میں نے بلایا تھا اور تیری خدمت بھی کرتا رہا، پہلی نظر میں تجھے پہچان لیا تھا۔ پوچھنا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ کہا جی پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر بتایا اس کا حسب نسب، اس کا شجر نامہ اور اس کا اعمال، اس کے کردار بتائے۔ کہا تم تو وہی ہو،
تمہارا نام سنان بن انس تمیمی کوفی ہے، میں جانتا ہوں تم وہی ہو، میرے بھائی علی اکبر کے سینے کے اوپر خنجر چلانے والے تم سنان بن انس کوفی تم ہو، واقعہ کربلا مجھے یاد ہے، ابھی بھولا نہیں ہے، اور تم ہو جو سب سے پہلے میرے بابا کے کاندھوں کے اوپر وار کرنے والے، تم 4 شخص تھے، پہلا شخص تم سنان بن انس تمیمی کوفی تم ہو، تم نے وار کیا تھا، میں نے تمہیں پہچان لیا تھا پہلی نظر میں۔ پھر جب پہچان بھی لیا اور ہمارا کردار بھی تمہارے سامنے ہے، خدمت کس وجہ سے کی اور یہ اشرفیہ اور یہ تحفے کیوں دے رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں، بڑا کمال کا جواب ہے، کہتے ہیں وہ کردار تمہارا تھا، یہ کردار ہمارا ہے، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار ہے، یہ اہل بیت کے چشم و چراغ کا کردار ہے، اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اور آپ کی شریعت کو اور اپنے نانا کے اس دین کو بچاتے ہوئے یہ اس کا کردار ہے، وہ تمہارا کردار تھا۔ یہ ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی۔ آپ ان کی شان اور عظمت سننا چاہتے ہیں تو آگے سنیے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، اور اگر میں یہ بات بھی کہہ دوں تو اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ ہی دھوکہ ہوا، ہمیشہ ہی دھوکہ ہوا۔ اٹھا کے دیکھے، تاریخ پڑھ کے دیکھے، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہی کوفے کے رہنے والے ہیں، جب آپ کے اوپر حملہ ہوا مسجد کے اندر نمازی جتنا بھی تھے سب بھاگ گئے۔ پڑھیے تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے، یہی ہے جنہوں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی وفاداری نہیں کی ہے، اور یہی لوگ ہیں اور اہل بیت کے ساتھ ہمیشہ ہی دھوکہ کیا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بلانے کے بعد پھر دھوکہ کیا گیا، اور یہی دھوکہ اہل بیت کے ساتھ لوگ کرتے رہے، کلمہ گو کرتے رہے۔ ایک اور اہل بیت کا ایک چشم و چراغ ضمناً اس کا واقعہ بھی عرض کر دو، تفصیل کے اندر تو نہیں جائیں گے، صرف ضمناً امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایک بیٹے ہیں جن کا نام ہے زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے زید۔ اب ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حلیۃ الاولیاء کے اندر اور طریق دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، اپنے وقت کے سپہ سالار ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اور ان کے پاس اتنا جنگجو ہے کہ ایک لقمے کے اندر کفار کو ختم کر دیں، ایک لقمے کے اندر اور ایک صف کے اندر کھڑے ہو کے کفار کا ملیا میٹ کر دے، اتنا بڑی تعداد اور اتنا جنگجو ان کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ جنگ کے وقت اور یہ میدان قتال میں موجود ہیں، سارے کے سارے مسلمان یہ تیار ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کا جو سپہ سالار ہے اور جو کمانڈر ہے، اور آپ اپنے خیمے کے اندر سیدنا زید بن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے اندر موجود ہیں، انہی کی جماعت کا اور انہی کے جو سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، وہ آتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے، کفار کی کم ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارا ایک سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دے دیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کا آپ حل بتا دیں۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ساتھ چلنے والے ہیں اور کس انداز میں یہ سوال کر رہی ہیں، اور سوال کیسے پھر چھوڑ کیسے گئے، آپ اندازہ لگائیں کیا کہتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ کیا سوال ہے؟ میدان قتال میں پہنچے ہیں، جنگ لڑنے کے لیے گئے ہیں، سپہ سالار آ کے پوچھ رہا ہے، جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، ابو بکر اور عمر کے متعلق آپ کیا موقف ہے؟ اپنا موقف پیش کریں، اگر آپ کا موقف ہمارے موقف کے متعلق درست ہوا تو ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ امام صاحب نے اور سیدنا زید بن علی رضی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہا جنگ کا وقت ہے بعد میں بتا دیں گے، اب کون سا ٹائم ہے یہ سوال کرنے کا، حالات ہی نہیں ہے سوال کے جواب دینے کا، نہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہے، کہیں اگر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر اگر یہ حرف آ گیا تو میرے نانا کے دین کے اوپر حرف آ جائے گا۔ کہا ابھی سوال کا جواب سنیں،
اگر میں سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف ایک ہی جملہ کہہ دوں کہ وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اوپر چلنے والے تھے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، صرف اتنا ہی جملہ کہا۔ اس شخص نے کہا کہ جب باغ فدق کا واقعہ آیا سیدنا علی مرتضیٰ کیوں نہیں لڑے؟ کہا اس لیے نہیں لڑے کیونکہ وہ ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کو سنت نبوی پہ عمل کر رہے تھے۔ کہا کہ آج تم کیوں لڑنے آئے ہو؟ کہا اس لیے لڑنے، وہ سنت نبوی پہ عمل کرتے تھے، یہ کفار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ نہیں چلنے والے، اس لیے لڑنے آیا ہو۔ کہا کون سا طریقہ ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ کوڑا اٹھاتے ہیں، اس سپہ سالار کے قدموں میں مانتے ہیں۔ سارے کے سارے لوگ اٹھے اور چھوڑ کے چلے گئے، اکیلے ہی بچ گئے۔ یہ وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جو مسلم بن عقیل کا واقعہ یاد کرے، اس کے ساتھ کیا ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ وہی تاریخ ہے جو دہرائی گئی ہے۔ سارے کے سارے لوگ بھاگ گئے اور آپ کو شہید کر دیا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 سال تک، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ 3 مہینے تک آپ کی لاش کو لوگوں نے لٹکائے رکھا اور عبرت کا نشانہ بنائے رکھا۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ امام زید کی بات ہے رحمہ اللہ تعالی۔ واپس اپنی بات پہ آتے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی، کسی نے ان سے آ کے یہ سوال کیا، حلیۃ الاولیاء کے اندر طریق دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، آ کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ کثرت کے ساتھ روتے ہیں، جب بھی آپ کو دیکھا گیا آپ کثرت کے ساتھ رو رہے ہیں، زاروں قطار آپ روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آگے سے جواب دیتے ہیں میری رونے کی وجہ پوچھتے ہو، میں رونے کا سبب پوچھتے ہو، میری آنکھوں سے آنسو کا نکلنا اس کا سبب اور ریزن پوچھتے ہو۔ سنو، سیدنا اور یعقوب علیہ السلام کا جب بیٹا گم ہو گیا اور اپنے وہ بیٹے کے غم کے اندر اتنا رو رو کے آنکھیں دے بیٹھے، نبینا ہو گئے، آنکھیں چلی گئی، نبینا ہو گئے، اور ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، میرے بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا، کوئی یقین نہیں ہے، لیکن رو رو کے غم کے اندر آنکھیں دے دی ہیں۔ آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میری آنکھوں کے سامنے جب میں خانے سے باہر نکلا، میری آنکھوں کے سامنے میرے رشتہ دار اور میرے خاندان کے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ شہید ہو گئے، چلے گئے، ان کا کتنا غم ہوگا، مجھ سے میرا غم پوچھنا چاہتے ہو اور رونے کا سبب پوچھتے ہو۔ یہی سبب ہے میں اپنے اہل بیت کو اور اپنے خاندان کو جب یاد کرتا ہوں اور ان دھوکے بازوں کے دھوکوں کو یاد کرتا ہوں، یقیناً بات ہے مجھے رونا آ جاتا ہے۔ یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ کیفیت دیکھیں، ان کا حالات دیکھیں، اگر بات سمجھ نہیں گئی تو تیسری بات دیکھیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی طریق دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رِعْدَةٌ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ عبادت کی طرف دیکھیں، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو جیسے ہی کرنا شروع کرتے ہیں، آپ کبھی آپ کی جسم کے اوپر طاری ہو جاتی ہے اور آپ جسم لڑکھڑاتا ہے اور آپ کا چہرہ سرخ ہونا، زرد ہونا، چہرہ تبدیل ہو جاتا ہے اور آپ کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ نماز وضو ادا کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں نماز کے لیے اور آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے، آپ کے جسم کے اوپر کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے، آپ کا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دنیا کی عدالت کے اندر اگر انسان نے جانا ہو تو کس انداز میں وہ جاتا ہے؟ اگر کوئی دنیا کی عدالت کے اندر گیا ہے یا کسی بڑے بندے کے آگے گیا ہے صرف پیش ہونے کے لیے، کسی ایک مقصد کے پیش ہونے کے لیے، اپنے موبائل کو سائلنٹ لگائے گا اور اپنے کپڑوں کو درست کرے گا، کوئی ایسی اپنے جسم سے حرکت نہیں کرے گا، سامنے والے بندے کو تکلیف ہو، کتنا سنجیدہ آزاد میں جائے گا، اگر ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، سیدھا اس بندے کی طرف دیکھے گا، نظریں جھکا کے ہی بات کرے گا، اٹھا کے نہیں، اور نرم لہجے میں بات کرے گا، الفاظوں کا چناؤ کرے گا، کہیں تکلیف نہ ہو جائے، اور ادب کے لہجے کے اندر
کس کیفیت کے اندر یہ بات کرتا ہے. یہ انسان کے آگے پیش ہونے میں اتنا سلجھا ہوا انسان اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. آگے کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے جس کے آگے وضو کر کے میں نے کھڑا ہونا گئے اور اس کے آگے میں کیسے کھڑا ہوں گا؟ مجھ سے سوال کر لیا, مجھ سے پوچھ لیا کہ عبادات آپ کی قبول نہیں ہے, واپس عبادت لوٹا دی تو کیا بنے گا میرا؟ تو اس لیے میرے جسم کے اوپر یہ کبکبات طاری ہو جاتی ہے. یہ ہے اہل بیت کا چشم و چراغ, اور یہ اہل بیت کا عطر ہے, اور یہ عطرت رسول ہے. آپ دیکھیں ان کی عبادت کیسی ہے, طور طریقہ کیسے ہے, رہن سہن کیسے ہے, سنت نبوی کے عین مطابق ہے. ہمارا طور طریقہ صرف زبان سے اگر محبت کا دعویٰ ہی کرتے رہو تو کچھ بنتا نہیں ہے. یہی سیرت ہے اور یہی عظمت ہے, یہی مقام اور وقار ہے. لینا پڑے گا, اہل بیت سے سیکھنا پڑے گا, اور اہل بیت سے لے کے دنیا کے اندر چلنا پڑے گا. اگر بات سمجھ نہیں ہے تو ان کی عبادت کی طرف دیکھیں. تاریخ دمشق کے اندر ایک اور واقعہ بھی موجود ہے. آپ کمرے کے اندر موجود ہیں, آگ لگ گئی کمرے کو آگ لگ گئی ہے. باہر لوگ موجود ہیں, شور شرابہ ہو گیا. لوگ یہی کہتے رہے, اہل رسول کے بیٹے کمرے کے اندر آگ لگ چکی ہے, آگ ہی آگ ہے, تو آپ کہاں ہیں, کس حال میں مصروف ہیں؟ یہ لوگ شور شرابہ اور آوازیں بلند ہیں. آخر کار لوگوں نے آگ کو بجھا ہی لیا. جیسے ہی آگ کو بجھا لیتے ہیں اندر جاتے ہیں کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی سجدے کی حالت میں ہیں, سجدہ کر رہے ہیں. جب سجدے سے فارغ ہوئے اٹھ کے بیٹھے, سلام پھیر دیا. لوگوں نے پوچھا کمرے کے اندر آگ لگ گئی تھی, آپ کس چیز میں مصروف تھے, اور اس آگ سے کون سی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو غافل کر کے رکھا؟ کون سا ایسا عمل تھا جس نے اس آگ سے آپ کو غافل کر کے اور الجھا کے رکھا ہے؟ کون سا عمل ہے؟ کیا کہتے ہیں, مجھے اس آگ سے اس آگ نے مصروف کر کے رکھا ہے جو جہنم کی آگ ہے. اس لیے میں سجدے کی حالت میں تھا اور سجدے کی کیفیت میں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر آگ لگ گئی ہے, کمرے کو آگ لگی ہے اور کیا شور شرابہ ہے, مجھے علم ہی نہیں ہے. یہ ہے عبادت. امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت ہے. اب عبادت کا تصور تو کریں, نماز کی حالت میں ہے اور پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے, شور شرابہ کس انداز میں ہے, اور یہ کیا ہلا گلا ہے, اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں, اندازہ ہی نہیں ہے. اور نماز کے اندر اتنا مصروف, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے, جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے اللہ رب العالمین موجود ہوتے ہیں. سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہے, سامنے ہے. اب تصور کر کے عبادت کریں کہ میں سجدہ اس ذات کو کر رہا ہوں جو میرے سامنے ہے. اگر یہ تصور نہیں ہے اور یہ ایمان کی کمزوری ہے, نہیں کر سکتے, تو یہ اندازہ تو آپ کر سکتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ عبادت کی کیفیت ہے. اور اہل بیت سے محبت, اگر صرف ہم ان کی عبادت لیتے ہیں تو ہماری عبادت کا طور طریقہ کیسے ہے اور ہمارا رہن سہن کیسے ہے؟ کچھ بھی نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کہتے. اگر ہم ابھی سے 3-4 بندوں سے اگر یہی بات پوچھ لیں, صبح کی نماز کہاں پڑھی, ایک ہی سوال, نہیں جاتے لاکھوں سوالوں میں. اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی پیغام دیا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما, کتاب اللہ و سنت رسول. 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک اللہ رب العالمین کی کتاب اور ایک سنت. ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اہل بیت کو طور طریقہ لے کے دیکھنا. اہل بیت کو, جی اہل بیت سے طور طریقہ لے رہے ہیں, ان کے عمل کو لے رہے ہیں, یقیناً لے رہے ہیں. صبح کی نماز کہاں چلے گئی؟ اہل بیت کا طور طریقہ یہ تو نہیں ہے, ان کا عمل یہ تو نہیں ہے, ان کی کیفیت یہ تو نہیں ہے, ان کے حالات یہ تو نہیں ہے جو میرے حالات ہیں. اور پھر میں نے اپنے دل کے اندر یہ خواہش بھی کی ہوئی ہے
جیسے فوت ہوگا جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے دل کے اندر یہ بھی خواہش کی ہوئی ہے اپنے بچوں کا نام اہل بیت کے نام کے اوپر رکھوں گا۔ میں نے یہ بھی خواہش کی ہوئی ہے اپنے بچوں کے طور طریقوں کو اہل بیت کے طور طریقے پہ بناؤں گا۔ یقیناً یہ آپ کی سوچ اچھی ہے اور آپ کا یہ انداز اچھا ہے اور آپ کی یہ کیفیت اچھی ہے، اس کو ایک سلام پیش کرتے ہیں، یقیناً ہونی بھی چاہیے، لیکن سب سے پہلے سوچنے سے پہلے میرا طور طریقہ کیسے ہے؟ اپنے بچوں کا تو سلجھانے جا رہا ہوں، سوچ رہا ہوں، اگر میرا بہتر ہوا تو میرے بچوں کا بالولا بہتر ہو جائے گا۔ لیکن اپنی بات کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک عنوان ہے امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ آپ نے عبادت بھی سنی، آپ نے ان کا عمل بھی دیکھا۔ آگے چلتے ہیں آپ کی سخاوت کی طرف، وقت کم ہے، آپ کی سخاوت کی طرف چلتے ہیں۔ کس انداز میں آپ سخی تھے اور آپ سخاوت کے کتنا بڑے پہاڑ تھے۔ کشف الغمہ کے اندر اور طریق دمشق کے اندر یہ بات موجود ہے، اگر کوئی سیل ان کے پاس آ کے سوال کرتا اور ان کے آگے ہاتھ پھیلاتا، سب سے پہلے کیا کرتے تھے؟ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَإِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ السَّائِلُ، سیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اسے کیا کہتے تھے؟ قَبَّلَهُ، اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ اب مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ کو قَبَّلَهُ بوسہ دیتے تھے، پھر اسے کہتے تھے مرحبا مرحبا الی الزاد الآخر، میرے زاد ریا کو آخرت کی طرف منتقل کرنے والے، یہ لو جو کچھ سوال کر رہے ہو تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ انداز ہے تو لگتا تو ایسے ہے کہ جیسے کہ ان سے کوئی مانگ رہے ہیں یا ادھار ان سے، کیونکہ اس کا بوسہ بھی لے رہے ہیں اور اسے مرحبا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن یہ الٹا معاملہ ہے، اسے دے رہے ہیں، اسے خرچ کر رہے ہیں، اس کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، اس کی مدد کر رہے ہیں۔ کس قدر یہ خوبصورت انداز ہے۔ لوگوں کا دینے کا طور طریقہ الگ ہے، لیکن امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ دینے کا طور طریقہ ہی الگ ہے، انداز اور کیفیت ہی الگ ہے۔ آگے دیکھیں، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ جب فوت ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تقریباً مدینے کے اندر 100 کے قریب آپ لوگوں کی کفایت کرتے تھے۔ 100 گھرانے ایسے ہیں، کشف الغمہ کے اندر موجود ہے، 100 گھرانے ایسے تھے جن کی آپ کفالت کرتے تھے اور ان کے گھر کو اندر یہ راشن پہنچاتے تھے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، جب فوت ہوئے اور راشن گھر کے اندر نہیں پہنچا، یہ سارے لوگ جب باہر نکلے اور گنا گیا، ان کی تعداد کو دیکھا گیا، وہ 100 کے قریب تھے لوگ جن کی آپ کفالت کرتے تھے۔ اور پتہ چلا کب ان کو راشن پہنچاتے تھے، کب راشن لے کے ان کے گھر جاتے تھے، کس وقت جاتے تھے، خود لے کے جاتے تھے، کسی کو بھیجتے تھے۔ ان کے غلام سے پوچھا گیا، جب غسل دیا گیا آپ کے جسم کے اوپر جیسے کہ مزدوری کرنے کے نشانات ہوتے ہیں، کہ ایک شخص صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہے، اپنی کمر کے اوپر، اپنی پیٹھ کے اوپر سامان کو اٹھا کے وہ جاتا ہے، اور کس انداز میں جو مزدوری کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، نشان پڑ جاتے ہیں اور وہ جگہ یعنی سیاہ ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے جسم مبارک کو یعنی غسل دیا گیا، ایسے لگتا تھا کہ آپ دن بھر کے اندر یہ مزدوری کرنے والے ہیں، لیکن یہ کیفیت ہی اور تھی، مزدوری نہیں، یہ رات کو جب سارے لوگ سو جاتے تھے، سامان اٹھاتے ان 100 گھرانوں کے اندر خود جا کے سامان پہنچاتے تھے۔ اس لیے جسم کے اوپر یہ نشان ہے، جسم کے اوپر یہ نشان اس وجہ سے ہے۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی یہ سخاوت کی کیفیت ہے۔ اور امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی اپنی والدہ کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے، کس انداز میں محبت کرتے تھے۔ الوفا کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے ساتھ بے حد حسن سلوک کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے، لیکن والدہ کے ساتھ ایک برتن کے اندر ایک ساتھ بیٹھ کے کبھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا، اب اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے ہیں، بڑا ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا، کہیں والدہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے نافرمانی نہ ہو جائے، ان کی گستاخی نہ ہو جائے، ان کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ کھانا کھانے کے اندر کون سی گستاخی ہے؟
کون سی بھی ادبی ہے، کون سی نافرمانی ہے؟ کھانا ہی تو کھانا ہے، کیا ان سے منہ سے لقمہ چھینا ہے؟ یہ گستاخی ہے؟ نہیں، گستاخی کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ والدہ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ایک برتن کے اندر کھا رہے ہیں، جس روٹی کے یا جس سالن کے حصے کے اوپر میری نظر ہوگی، اسی چیز کے اوپر اور اسی حصے کے اوپر میری والدہ کی نظر ہوئی، اگر پہلے میں نے اٹھا لیا تو میں اپنی والدہ کی گستاخی کروں گا، آپ کی نافرمانی کروں گا۔ میری والدہ اس چیز کو اٹھانا چاہتی ہیں اور پہلے میں نے اٹھا لیا، پہلے میں نے اٹھا لیا۔ کتنا انداز ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر اتنا حساس اور اتنا خیال کرنے والے، کہیں والدہ کی گستاخی اس انداز میں نہ ہو جائے کہ ان کی پسند یہ ہے اور ان پسند کو میں پہلے لے لوں۔ کتنا خوبصورت اپنے والدین سے اور اپنی ماں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر میں نوجوانوں کی طرف یہ بات دیکھوں اور آج کے نوجوانوں کی طرف یہ اشارہ کرتا ہوا یہ بات کہہ دوں، صبح سے شام تک یہ 24 گھنٹوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ کھانا نہیں، گفتگو نہیں، کچھ بھی نہیں، کتنا دیر میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتا ہوں، صرف ان کے حال حوال پوچھ لیتا ہوں، کتنا دیر 24 گھنٹوں کے اندر صرف اگر جن کے والدین زندہ ہیں، اب تلاش کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹوں کے اندر میں اپنے والدین کے ساتھ کتنا دیر اور کتنا ٹائم بیٹھتا ہوں اور باتیں اور گفتگو کرتا ہوں، اور ان کی شام سے اور دن بھر کی تھکاوٹ کو، ان کی حالت القفیت کو میں کیسے سمجھتا ہوں اور ان کی دل کی باتوں کو کیسے لیتا ہوں اور کیسے میں ان کی خدمت کرتا ہوں، میں اندازہ لگا سکتا ہوں، بذات خود اندازہ لگا سکتا ہوں۔ نہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ موبائل اگر اس سے دے دیا جائے اور میڈیا کا کوئی بھی ایک ایپ یا کوئی چیز اس کو دے دی جائے، صبح سے شام تک 6 سے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اس میں گزار دے گا، والدین کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رات بھر اپنے دوستوں کے ساتھ یہ وقت گزار دے گا، والدین کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اہل بیت سے محبت اس انداز میں ہے کہ جان بھی قربان کر دیں گے، اور اہل بیت نے تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ان کے ساتھ تو حسن سلوک اور رحم دلی سے پیش ہے۔ میری اور حالت القفیت کیا ہے، اپنے دل کو اور اپنے سوئے ہوئے دل کو اگر میں جگا لوں اور اہل بیت کی جو ایک محبت اور اس کے چشم و چراغ کو اپنے دل کے اندر لے لوں تو میرا دل اور روشن ہو جائے گا۔ آخری بات، امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک آخری بات ہے، تاریخ دمشق کے اندر، کشف الغمہ کے اندر، حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ کتابوں کا میں نے نام لیا ہے۔ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں جن کا نام ہے محمد اور معروف جسے باقر کہا جاتا ہے، امام باقر رحمہ اللہ تعالی، ان کو بلاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا، اولاد ہماری بھی ہے، اگر یہ نصیحت اور یہ چیزیں ہم یاد کر لیں تو کسی کو نصیحت ہم کر سکتے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی آ کے پوچھے 2 منٹ کے لیے تو 5 منٹ کے لیے تو ہم سوچنے میں لگا دیتے ہیں کہ میرے پاس زندگی بھر کا اتنا علم اور میرا تجربہ، اب اس بچے کو یا اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کروں؟ مجھے نصیحت کے جملے ہی نہیں آتے اور مجھ سے نصیحت کے الفاظ ہی نہیں آتے۔ مجھ سے اگر آگے کے پوچھے تو 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے مجھے نصیحت کے الفاظ ہی نہیں آتے، کیونکہ نصیحت کبھی کسی کو کی ہی نہیں ہے اور نصیحت کسی کی سنی ہی نہیں ہے۔ کیوں میں سنوں؟ کیوں؟ میں تو خود اتنا بڑا عالم اور میں خود اتنا دین کو سمجھنے والا اور میں خود اتنا پڑھا لکھا، میرے پاس دنیا کی ساری ڈگری ہیں، میں کسی سے نصیحت کیوں لوں؟ تو امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ کو بلاتے ہیں، آخری بات ہے، ختم کر رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کو اپنے قریب نہیں آنے دینا، ان سے ہمیشہ بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، ان سے دور رہو گے، تمہاری آخرت، تمہاری دنیا اور تمہاری زندگی کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ میں یاد کر لو، دل کی تختی کے اوپر لکھ کے لے جاؤ، اپنے بچوں کو نصیحت کرو۔ اگر بچے سن رہے ہیں یہی بات جا کے اپنے ماں باپ کو بتائیں کہ یہی نصیحت امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو کی ہے، اور جا
جاتے ہوئے سفر پہ آتے ہوئے ہم کر کے دے اپنے بیٹوں کو جا سکتے ہیں۔ پہلی بات کیا کہتے ہیں؟ 5 چیزوں سے دور رہنا، 5 چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، 5 چیزیں آپ کی جسم کے قریب نہ آئیں، 5 چیزیں آپ کے قریب سے نہ گزرے۔ کون سی چیز ہے؟ فرماتے ہیں پہلی بات لا تحسبن فاسقا، کسی فاسق انسان کو اپنا دوست نہ بنانا، ایک بات۔ دوسری بات کیا فرماتے ہیں؟ لا تحسبن احمقا، کسی بے وقوف انسان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ لا تحسبن بخیلا، کسی بخیل شخص کو، کنجوس شخص کو اپنا دوست نہ بنانا۔ 3 باتیں، لا تحسبن کذابا، کسی جھوٹے انسان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ 5ویں اور آخری بات کیا فرماتے ہیں؟ لا تحسبن قاطع الرحم، جو قطع رحمی کرنے والا شخص ہو، رشتوں کو توڑنے والا ہو، ایسے شخص کو کبھی اپنا دوست نہ بنانا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں، یہ 5 عمل ایسی ہیں، ان سے دور رہو گے تمہاری زندگی بھی بہتر ہوگی، تمہاری آخرت بھی بہتر ہوگی۔ یہ 5 چیزیں آپ اندازہ لگائیں اور ان 5 چیزوں کو، 5 جملوں کو لے کے معاشرے کے اندر گھومیں۔ اگر معاشرے کا ستیہ ناس ہو چکا ہے، اگر معاشرے کی بربادی کا جو سبب ہے، یہ 5 چیزیں ہی ہیں۔ بات ہی زیادہ نہیں کرتے، یہ 5 چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں ان 5 چیزوں کی وجہ سے یہ معاشرے کا سارا جو انداز اور طریقہ اور جو رہن سہن ہے، یہ سارا کا سارا تبدیل ہو چکا ہے، اور یہ معاشرہ پورا ان 5 چیزوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔